بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ساری اپنی زندگی کی جو کہانی ہے وہ ہمارے سے شیئر کی۔ میں تھوڑا سا ابھی گاؤں کی طرف آؤں گا اور اس کی ہسٹری کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ مجھے بہت فیسنیٹ کرتی ہے یہ تاریخ، اور جب آپ نے وہ منظر، وہ ماحول بتایا کہ سب جو ہے وہ لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے، تو یہ تو ہم کیونکہ یہ کتابوں میں پڑھتے بڑوں سے سنتے آئے ہیں، انفارچونیٹلی ہم نے یہ چیزیں ایکسپیرینس نہیں کی ہے۔ جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ شاید اس سے واقف نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں اس گاؤں کو آباد کرنے کے لیے، ہمیں وہ سہولتیں مہیا کرنے کے لیے جو آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور ہمارے پاس وہ رستے ہیں، وہ تعلیم کے ذرائع ہیں، وہ چیزیں ہیں جن سے ہم دنیا میں ایک بہتر مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے پہلے تو اس کی ہسٹری کے متعلق بتائیے گا، پھر میں چاہوں گا جتنی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، وہ ہمارے جو ہے وہ ناظرین تک پہنچائیں، اور اس کو ہم محفوظ کر کے ڈیجیٹل طریقے سے آنے والی نسلوں کو بھی اس کے بارے میں بتا سکیں گے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب بٹوارا ہوا 1947 میں، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سے مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان آئے، بہت سے لوگ آئے، تو جو حکومت کو بہت سے مسئلوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایسے علاقے جن کو ابھی تک قابل کاشت نہیں بنایا گیا تھا وہاں پہ سیٹلمنٹ کی جائے۔ تو یہ جو تھل کا علاقہ تھا، اس میں نیو سیٹلرز کو سیٹل کرنے کے لیے یہ جو ہے کام جاری تھا، اور حکومت جو تھی لووسٹ پرائس پہ یہ زمین جو تھی لوگوں کو الاٹ کر رہی تھی، جس میں مہاجرین تھے، آرمی کے لوگ تھے، جس میں ٹرائبل لوگ تھے، غریب کسان تھے، اور ایسے بہت سے لوگ شامل تھے۔ تو اس کے لیے جو پہلا انیشیٹو ہے وہ فادر تھامس او پی، جو ایک انڈین ڈومینیکن پریسٹ تھے، انہوں نے لیا۔ تو 1954 میں یا اس سے پہلے انہوں نے اس پہ نیگوشیشن گورنمنٹ کے ساتھ شروع کر دی تھی۔ تو جو سب سے پہلے گروپ کے لوگ تھے وہ 11 فیبروری 1954 کو جو ہمارے گاؤں کے گرجے کے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ کیکر کا درخت ہے، یہ ایک چھوٹا سا درخت ہوتا تھا، وہاں پہ ابھی انہوں نے بھی لگایا ہوا ہے۔ یہ بہت اونچے ٹیلوں، جھاڑیوں، پھوگ کا ایک درخت پودا ہوتا تھا، اور بوئی جس کو ہم کہتے ہیں، اور چاروں طرف یہ سارے پودے ایسے ہی تھے، ماحول بہت جنگلی تھا، یہ چھوٹی سی ایک بش تھی، پورا درخت بھی نہیں تھا یہ کیکر کا۔ تو یہ صرف ایگزسٹ کر رہی تھی، اور یہ ہے کہ 1954 میں جو پہلے لوگ تھے وہ لیا میں ریلوے اسٹیشن پر فادر کے ساتھ ملے، فادر ٹامس کے ساتھ، اور آپ اندازہ کریں کہ اس بیابان میں، اس ولڈرنیس میں 18 میل پیدل چل کر وہ اس مقام پر پہنچے جہاں 45 منٹ ڈاکٹر صاحب ابھی لگتے ہیں، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، 30 سے 45 منٹ لگتے ہیں اب اپنی، اگر آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن ہے اس پر لیا سے گاؤں آنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں 18 میل جنگل بیابان میں پیدل چلنا، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ ادھر جو ہے وہ آئے تھے۔ تو انیشلی تو صرف 10 لوگ آئے تھے، اس کے بعد 60 لوگ جو ہے وہ آئے تھے۔ ادھر انہوں نے یہ ہے کہ جھگیاں بنائی تھیں، کاٹیجز بنائے تھے، اور وہ بھی گھاس پھوس کی، اور یہ جو ہم جس کو کانا کہتے ہیں، کانے کی جھگیاں تھی، اور رات کو 2 بانس جوڑ کے اونچا اس پہ لالٹین لٹکائی جاتی تھی، کوئی آنے والا مسافر جو ہے وہ لائٹ دیکھ کے آ جائے۔ اور اگر لوگ جھگیوں سے نکلتے تھے تو رسی کے ساتھ اینٹ باندھ کے نکلتے تھے، تاکہ جب وہ جائیں گھر سے باہر جائیں تو اس کی لکیر پڑتی جائے، تاکہ اگر ہوا آئے یا آندھی آئے تو نشان نہ مٹ جائے، کیونکہ ٹیلے بالکل ایک جیسے تھے۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ بھول جاتے تھے راستہ جھگیوں کا، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے ایک
गांव का आदमी था जिसका नाम था बरकत। सियालकोट की तरफ से वो आया था, तो फिर वो मिशनरियों ने, फादर थॉमस ने उसके लिए एक ऊंट खरीदा। तो उनकी अल जो है आज आज भी है कि बरकत डाची वाला। डाची वाला, बिल्कुल सही। तो वो डाची वाला क्यों था? वो उस पे गांव के जो लोग उधर झुग्गियों पे बैठे थे उनके लिए टेलिंडस या फिर 20 चकिया ये उससे पानी पानी लेके आता था। ठीक है। ग्रेट ग्रेट, वेरी पानी इंस्पायरिंग। पानी जो है वो सबसे बड़ा मसला था। ठीक है। और वो फादर जॉर्ज वेस्ट वाटर जो है, जो 1954 में ही उधर तकरीबन उसके जल्दी ही आ गए थे, फादर थॉमस के बाद वो आ गए थे उसके साथ ही। तो वो लिखते हैं कि ऐसे सहरा में जो सबसे बड़ा मसला है वो है पानी पानी पानी। ठीक है। और ये आप अंदाजा करें कि ये ऐसा माहौल था जहां बहुत से हरन भी पाए जाते थे, भेड़िए भी थे, अच्छा, गीदड़ और लोमड़ियां भी थी। और बियाबान में आके झुग्गी लगा लेना, ये तो बड़े जान जोखों का काम था जी भाई, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। बड़े जान जोखों का काम था। और फिर ये है कि जब शुरू में थोड़ी आबादी शुरू हुई तो नहर बनाने का मसला था, और नहर का पानी जो था वो नहीं आ रहा था। फिर इसकी ऑल्टरेशन की गई थी, और जहाँ पे अब मौजूदा नहर है ये खोदी गई, और ये सब मिलकर गांव के लोगों ने भी खोदी थी। आप अपने दादा जान से भी ये पूछ सकते हैं। ठीक है। तो पहले जो सही। है वो सिर्फ 60 लोग आए थे, क्योंकि ये 1800 एकड़ जमीन जो है खरीदी गई थी। और उसके लिए उन्होंने जो है TDA, थल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है एक डिपार्टमेंट बनाया था। ये उन्हीं लाइन पे था जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन TVA अमेरिका में सही। डेवलपमेंट के लिए काम करती थी, बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। उसकी लाइन पे जो है ये TDA की जिम्मेदारी थी कि वो जो ये सारा थल का इलाका है उसमें सही। आबादकारी की जाए। और आप देखते हैं कि जितने भी TDA के जो गांव जो है वो आबाद हुए उनके साथ TDA लगा होगा। जैसे हमारे बिल्कुल गांव का जो नंबर है वो 270 TDA है। सही। तो उसका नाम जो है फिर उन्होंने तजवीज़ किया कि इसका नाम लरेतो रखना चाहिए। सही। तो लरेतो जो है इटली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मकद्दसा मरियम का ज़हूर हुआ था, और सही। उसी के नाम पे फिर इसका नाम लरेतो है। और शुरू में जब यहाँ पे आबादकारी हो रही थी तो फादर जॉर्ज वेस्ट वाटर जो हैं वो बड़ा खुले जहन और बड़ी कुशादा बसीरत का मालिक था। तो जब ये इन लोगों को ज़ाहिर है कि खाने के लिए खाने की चीज़ों की ज़रूरत थी, फिर उसके लिए ये है कि इनको कपड़ों की ज़रूरत थी, तो बिल्कुल उसके ऐसे। लिए फिर उसने 1964 में रीडर्स डाइजेस्ट में ये लरेतो की डेवलपमेंट के हवाले से एक आर्टिकल लिखा था जो बड़ा मकबूल हुआ, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, डोनर्स एजेंसीज, उन्होंने इसके लिए मदद देने का जो है फैसला किया। और फिर जो फैसला हुआ तो जो राशन आता था, कपड़े आते थे, तो उसमें हमारे आसपास के जितने गांव हैं गाँव वो थे, भी सही। इसी मरहले से गुजर रहे थे। तो फादर जॉर्ज जो है वो वो उनको भी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता था उनको भी। बहुत और जबरदस्त। और डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ उसके लिए माजरत, और मैं शायद यही जो वो पॉइंट है कि हमारे जो इर्द गिर्द, क्योंकि वो सारे मुस्लिम का वो है गाँव है, और हमारा वाहिद जो है वो इस इलाके में क्रिश्चियन गाँव है, तो हमारे यहाँ जो बैनत मज़ाहब आमांगी कहते हैं या जो आपस के तल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और वो बहुत एक रोशन मिसाल है दूसरे इलाकों के लिए। ये उसकी वजह यही थी कि सही। क्योंकि ये मिशनरीज जो थे इनको ये एहसास था कि अगर हमारे अपने लोग जो हैं
ان کو بھوک لگتی ہے، موسموں کا اثر ہوتا ہے، تو یہ ہمارے آس پاس پڑوسی بسنے بالکل والے لوگ جو ہیں وہ بھی انہی مسائل سے گزر رہے ہیں، گزرے صحیح اس لیے ان کے ساتھ بھی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں تک رسائی کے لیے کوئی سڑک جو ہے وہ بنائی جائے، تو اس کے لیے جب نہیں سڑک صحیح بنانے کا معاملہ آیا تھا تو فادر ویسٹ واٹر نے ارد گرد کے سارے لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی، اور سب نے مل کر یہ جو روڈ ہمارے گزرتا ہے چوک اعظم جانے کے غازی لیے، آباد سے غازی آباد، صحیح بیس چوک اور لیا کے لیے، یہ انہی کی کاوشوں سے سب نے مل کر اس کی ضرورت کو محسوس کیا تھا اور یہ بنایا تھا۔ اور اس لیے بینگ اے مسیحی گاؤں، ہم آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں بالکل بہت بھائیوں اچھی جیسے ہیں۔ بالکل ایسی خوشی غمی میں لوگ شریک ہوتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، مسئلے مسائل ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا جو بالکل کسی دوسرے شاید مسیحی گاؤں کو ہو، کیونکہ ہمارے آپس کے تعلقات بھائیوں جیسے ہیں، بہت اچھی کیونکہ اکٹھے آباد ہوئے ہیں۔ اور جب 1976 میں فادر فیرر نے گاؤں کے مقدسہ مریم کے میلے کا آغاز کیا تھا تو صحیح پاک ماس ہو رہی تھی، تو سب باقی جو ہمارے ہمسایہ گاؤں ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ ایسا کریں، ماس کے بعد آیا کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ماس کے بعد ہم کیوں آئیں، جتنی مقدسہ مریم آپ لوگوں کی ہے اتنی ہماری ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہے آپ دیکھیں کہ جو کھیل کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس کمیٹی میں ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں اور سپورٹس میں زیادہ تر تعداد ان کی ہوتی ہے جی، اور ان کے ممبر جو ہیں وہ کمیٹی میں ہوتے ہیں جو اس کا ارینج کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی ہم آہنگی کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ بڑی مثال بالکل ایسی اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شروع میں جب یہ گاؤں آباد ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ پوسٹ آفس ہمارے گاؤں میں تھا، صحیح ڈسپینسری ایسی بات ہمارے گاؤں میں بالکل تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی اور اس وجہ سے اسکول جو تھا، وہ بالکل مجھے یاد ہے کہ ہمارے بہت سارے کلاس فیلو جو ہے وہ جو آس پاس کے مسلم گاؤں تھے وہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہے پڑھنے بالکل 60 چاک، 68 چاک، 71 چاک، بالکل ان سب کے جو ہیں، خود میرے کلاس فیلوز جو تھے وہ یہ 268 کے جو پیروں کے بچے تھے وہ میرے بالکل کلاس فیلوز رہے ہیں، اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا رہتا تھا۔ تو یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کی، ہم آہنگی کی، کہ ہم بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ 1960 میں جو ہے پہلے 60 لوگ آئے، 1960 کے بعد پھر کچھ 60 لوگ اور آ گئے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارے گاؤں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پلان کے مطابق بنا ہوا ہے۔ صحیح ایڈمنسٹریٹو بلاک سارا دیکھیں ایک طرف ہے، ایک طرح کا بالکل ریزیڈینشل ایریا ایک طرف ہے، اور ایگریکلچر ایریا جو ہے وہ چاروں ایک طرف سے گھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت کم ایسے گاؤں ملیں گے جو پلان کے نقشے کے مطابق بنے ہوں۔ آپ بازار دیکھیں کہ 40 فٹ چوڑے ہیں، بالکل ایسے ہی اور شروع میں گاؤں میں کوڑا کرکٹ کی جو تھی وہ آپ کو ڈھیر نظر نہیں آتے تھے، ہر صحیح ہفتے ٹرالی آتی تھی، سارا کوڑا اس میں پھینک دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سسٹم تھا۔ وہ تو یہ ہے کہ جی میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے اگین معذرت، مجھے جہاں تک یاد ہے کچھ کے گاؤں کے سڑکوں کی پکی سڑکوں کے سولنگ جسے ہم کہتے ہیں، سولنگ کے ساتھ ساتھ جو آپ جو گھر کا نکاسی کا پانی تھا وہ بھی اس کی بھی جو ہے وہ لائن تھی، اور جس کے ذریعے سے جو گھر کا پانی تھا وہ سارا گاؤں کا ایک اس میں جو ہے وہ کینال میں جاتا تھا، اور سیملر جو ہے وہ گلیوں میں جو ہر وہ بجلی کے کھمبے تھے ان کے ساتھ جو ہے لائٹنگ لگی ہوئی تھی،
ہاں ابھی تو یہ ہو گیا، میں شروع کی بات بتا رہا ہوں کہ شروع میں ایسا ہوتا صحیح تھا، اور جتنے بھی یہ جانور تھے وہ ہمیشہ صحیح اپنے کھیتوں میں رکھے جاتے تھے. گاؤں میں کوئی جانور آپ گھروں کو نظر نہیں آتا تھا، کھیتوں میں رکھے جاتے تھے. لوگ سارا دن کھیتوں میں کام کرتے تھے اور رات کو پھر جانوروں کے پاس جا کر سوتے تھے تاکہ چوری نہ ہو. اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا علاقہ یہ جانوروں کی چوری چکاری سے بالکل محفوظ رہا ہے بہت عرصے تک. تو پھر صحیح یہ ہے کہ لڑکیوں کا ہاسٹل بنا، پھر لڑکوں کا ہاسٹل بنا، اور یہ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں ایک واحد گاؤں ہے جہاں پہ پکا سوئمنگ پول موجود ہے. بالکل ایسے ہی. کہیں اور ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ کو پکا جو ہے سوئمنگ پول جو ہے بچوں کے نہانے کے لیے ہو. ہم نے تو بہت انجوائے کیا میٹرک تک. روز دوپہر کو نہانے جا رہے ہیں جی تالاب پہ، تازہ پانی بھرا جاتا تھا ہر دوسرے دن اس کے نکاس کے لیے. اور ہماری گراؤنڈ جو تھی فٹ بال کی وہ گراسی گراؤنڈ بن چکی تھی. لیکن صحیح یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزوں کو سنبھال کے نہیں رکھا گیا. اور جارج ویسٹ واٹر کا منصوبہ تھا کہ وہ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل اسکول بھی بنائے. اس نے ایک سوئنگ سینٹر تو بنوا دیا تھا، سلائی سینٹر بالکل تھا. وہ ٹیکنیکل اسکول بھی بنانا چاہتا تھا. اور ہاں جی، اور یہ جو اسکول ہے وہ اس کو کلر انفارچونیٹلی اس کو پھر پڑا. ماسٹرز ڈگری کی تھی پلاننگ اور ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوٹ سے، اور اس نے اپنا تھیسس جو ہے ایم اے تو کی ہسٹری اور اس کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ پہ لکھا ہوا ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل تو ونڈرفل. یہ ہے گاؤں کا. یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری کلاس میں 32 بچے تھے. 30 بچے پہلی اٹیمپٹ میں پاس ہو گئے تھے، 2 نے جو ہے سپلی دے کے پاس کر لیا تھا. اور اس کے بعد ظاہر ہے سے اسکول نیشنلائز ہو گیا. اسکول کی لیب بہت اچھی تھی جو نیشنلائزیشن کے دوران جو ہے برباد ہو گئی. لائبریری کی کتابیں جو ہیں ان کو جو ہے جب انسپیکٹرز آف اسکول آتے تھے اسکول کی وزٹ کرنے اور وہ لے جاتے تھے، یہاں پہ انسائکلوپیڈیاز پڑے ہوئے تھے ہماری لائبریری میں. ابھی آپ کو کیا نظر آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ بجائے کہ اسکول جو ہے وہ ترقی کرتا، بالکل وہ جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا گیا ہے. تو یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ جہاں وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ اسکول بھی ترقی کرتا، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کی حالت کافی پستہ ہے. اور اس کی وجہ میں جانتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک سائنس اسکول چلانا ہے تو ایک تو آپ ڈپلیکیٹ نہ کریں چیزوں کو، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کوالیفائڈ ٹیچر رکھیں. بالکل یہ بہت ضروری بہت. اگر آپ نے جی 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 کنٹینیو کیجیے اپنی سائنس بات. کے اسٹوڈنٹ جی 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 کنٹینیو کریں اپنی بات. سوری. سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے اگر آپ ایف ایس سی فیل رکھیں گے یا وہ بھی نہیں تو پھر رزلٹ بھی ایسا ہی آئے گا. ٹھیک ہے، بالکل ایسے. تو اب دیکھیں کہ صرف جو ایک بات رہ گئی ہے جو گاؤں کی تعلیم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ آگے نکل رہی ہیں. لڑکے جو ہیں مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے، گھروں میں تربیت کی کمی ہے یا لاڈو پیار زیادہ ہے یا کیا ہے. لڑکیاں آگے نکل رہی ہیں، لڑکے جو ہیں وہ دن بدن پیچھے ہے. آپ دیکھتے ہیں کوئی موٹیویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں اگر ہماری کمیونٹی کو آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے تعلیم سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک
ایسی دولت ہے جو آپ سے نہ کوئی چوری کر سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے. اور پھر اب تو دیکھیں سی ایس ایس کے لیے بھی مواقع ہیں, کوٹا ہے, تو لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر میرے جیسے پشت حال لوگ جو ہیں ایک پسماندہ علاقے سے آگے نکل سکتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے. ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, بالکل موٹیویشن بالکل کی ضرورت ہے. ہاں جی. تو ڈاکٹر لریٹو نے صاحب. بڑا لمبا سفر طے کیا ہے, اور آج اگر وہ تھل کا دل کہلاتا ہے جو اس کو نام دیا گیا ہے, تو اس میں ڈاؤٹ نہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے گاؤں نے اپنے ہمسایہ گاؤں کی نسبت بہت زیادہ. زندگی کے کسی بھی آپ کو پڑھا لکھا بندہ ضرور مل جائے گا. بالکل ایسے ہی آرمی کے, بالکل. آرمی میں ہے, ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, بینکرز ہیں, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, پروفیسرز ہیں. ہر شعبے میں آپ کو کوئی نہ کوئی جرنلزم, آپ جیسے بیٹھے ہیں دیکھو جرنلزم میں, تو اگر لوگ موٹیویٹ ہوں کریں تو میرا خیال ہے گاؤں کو اور بھی جو ہے ترقی دی جا سکتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ تو آپ کا. ان نٹ شیل میں نے جی جی. ان نٹ شیل میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور یہ سول اور سوشل ایجوکیشن ہے, اس کی ڈگریاں ضرور لینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اگر گاؤں کو ترقی دینی ہے اور اس کو اس ٹیکنالوجیکل دنیا میں ساتھ بالکل لے کے چلنا ہے, تو پھر ان کو اپنے آپ کو یہ ساری سکلز, یہ ساری مہارتیں, یہ ساری تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی ہوگی. بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے اس قیمتی وقت کا اور اتنی قیمتی معلومات کا. میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا, کیونکہ یہ گاؤں کے بہت سارے لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, کچھ بہت سارے دیکھیں گے جب یہ ویڈیو, اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے تمام دنیا میں بسنے والے جتنے بھی لریٹوں کے لوگ ہیں ان تک موجود ہوگی. تو آپ کے جو دوست بھی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, خاص طور پر جو لریٹوں کے گاؤں میں نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کے لیے میرا پیغام تو یہی ہے کہ تعلیم حاصل کریں, بھلے کچھ بھی ہو, تعلیم سے پیچھے نہ ہٹیں. تعلیم حاصل کریں, ٹیکنیکل تعلیم حاصل کریں, اور گاؤں کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. صحیح, تھینک یو. آپ کے جو دوست گاؤں میں ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے؟ میرے دوستوں کو تو میں نہیں دوں گا, اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ دل سے کریں, اور اگر گاؤں کے لیے کچھ بھلا کر سکتے ہیں تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی محبت کا, آپ کے وقت کا, اور سب سے بڑھ کر آپ نے جو اپنی قیمتی خیالات کا اظہار کیا ہے. اور میں وقتاً آپ کو جو ہے وہ گاؤں کی تاریخ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمات لیتے رہیں گے, اور تاکہ جو بھی چیزیں ہیں ہم ان چیزوں کو, جو اس کا ماضی ہے, تاکہ ہم ماضی کو جانے بغیر اپنے مستقبل کو بہتر نہیں بنا سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماضی کو جانیں, اپنے بزرگوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں, اپنے بڑوں کو جنہوں نے اتنی محنتوں سے, قربانیوں سے اور مشکلات کے باوجود جو ہے وہ ہمیں اتنا خوبصورت گاؤں دیا, ہمیں وہ رہائش کے زندگی کی وہ تمام اچھی سہولتیں دی ہیں, آج ہم بڑے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, تو اس میں ان کا بہت کردار ہے. تو ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے وقت دیا. اور ونس اگین اپنے گاؤں میں دیکھنے والوں کو یہ خاص طور پر یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ 270 چک کے تمام لوگوں کے لیے ہے, ضرور دیکھیں, اس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دیں, کمنٹس دیں. اور ہم چونکہ جو کوشش کر رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب ایک روشن مثال ہے, ہمارے گاؤں کا فخر ہے, ان جیسے لوگوں کی زندگیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا تعلیم حاصل کرے, آگے بڑھے, اپنے خاندان کا اور اپنے گاؤں کا
بلکہ اپنے ملک کا نام روشن کرنے والے ہوں. ڈاکٹر صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے ویور سے بھی اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ شکریہ.